کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں بھٹکل کے نوایتی مسلمانوں کی جو تجارت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی خوب دلچسپی لیتے ہیں. سیاسی فیصلے لینے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کر رکھا ہے. تعلیمی اور تجارتی میدانوں میں منظم ہو کر ترقی کی راہوں پر گامزن بھٹکل کے مسلمان سیاسی میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. بھٹکل کی مجلس اصلاح و تنظیم مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے. بلدیاتی انتخابات سے لے کر اسمبلی اور لوک سبھا الیکشن کے تعلق سے یہ تنظیم مسلمانوں میں رائے عامہ قائم کرتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ بلدیاتی انتخابات میں تو امیدواری کے فیصلے بھی اسی تنظیم کے ذریعے کیے جاتے ہیں. مجلس اصلاح و تنظیم جو ہے سب سے پرانا ادارہ ہے، 1912 میں اسٹیبلش ہوا. یہ جو ہے یہاں پہ سیاسی ہو، سماجی ہو یا ملی ہو، کوئی بھی یہ جو ہے فیصلے یہاں پہ یہیں پہ لیے جاتے ہیں. کرناٹک میں حالیہ اسمبلی انتخابات پہ تنظیم نے مسلمانوں کو کثیر تعداد میں ووٹ دینے کی ترغیب و تحریک دی. اسی تحریک کا نتیجہ تھا کہ مجلس اصلاح و تنظیم کے تائید کردہ امیدوار جے ڈی نائک کو بھٹکل اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل ہوئی. مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی کی اصل وجہ عدم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے مجلس اصلاح و تنظیم کلیدی کردار ادا کرتی ہے. یہ تنظیم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے لیے عملی طور پر اقدامات کرتی ہے. اتفاق ہے، اتحاد ہے. مسلمان اگر ملی کوئی مسئلہ ہو تو ایک جٹ ہو کر کے تمام جماعتوں کو کانفرنس پہ لے کر کے جس طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور جو ادارے ہمارے یہاں پہ بھٹکل میں آپس میں جو ان کا کوآرڈینیشن ہے، کوآپریشن ہے، آپسی تعاون ہے، تال میل ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں الحمدللہ یہ بہت ہر جگہ جو ہے پورے ہندوستان کے پیمانے پر یہاں پہ الحمدللہ یہ اچھا خاصا اس کا نام ہے اور الحمدللہ ایک اچھی مثال ہے. بھٹکل کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور سیاسی شعور ملک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجلس اصلاح و تنظیم سیاسی میدان میں مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. خبر خاص، نظر خاص، ای ٹی وی نیوز. نوایتی طبقے کی ایک اور خاص اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرکاری عدالتوں کا رخ بہت کم ہی کرتے ہیں کیونکہ بیشتر قضیوں کا حل شرعی عدالت کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے. بھٹکل میں صدیوں سے دارالقضاء کا نظام جاری ہے. یہاں کے قدیم ادارے جماعت المسلمین اور خلیفہ جماعت المسلمین مساجد کے انتظام کے ساتھ ساتھ شرعی عدالت بھی چلاتے ہیں. کرناٹک میں بھٹکل ایک ایسا مقام ہے جہاں شرعی عدالت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے. کے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں محکمہ شریعہ، جس کو دارالقضاء کہتے ہیں یا اس کے عدالت اسلامک کورٹ، اسلامی شریعت کورٹ جو کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں 800 سال سے قائم ہے. ایک قاضی ہوتا ہے شہر کا، سب اس کے احکامات اس کے تابع ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے کوئی بھی فیصلے کورٹ میں نہیں جاتے، ہمارے عدالت میں ہمارے قاضی کے پاس جو مسلم رسول اللہ کے تعلق سے ہوتے ہیں یہ سب ہمارے قاضی کے پاس ہوتے ہیں اور اس کی پوری تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے. شرعی عدالت میں ازدواجی معاملات کے علاوہ دیگر معاملات بھی حل کیے جاتے ہیں. قاضی عبدالعظیم کے مطابق دارالقضاء میں ہر ماہ 2 سے 3 معاملات حل کیے جاتے ہیں. دیکھیے یہ 851 ہجری سے ہماری جامع مسجد ہے اور 1444 یا 45 جو ہے عیسوی ہے، تو اس وقت سے یہاں جو ہے یہ ادارہ قائم ہے. یہ بھٹکل کی تاریخ ہے اور یہ ادارہ یہاں کی جو ہے خصوصیات میں سے ہر ماہ 2-3 کیسز آتے ہیں اور بعض تو جائیداد کے تنازع کے سلسلے میں کیا آتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے سلسلے میں آتے ہیں اور الحمدللہ کامیابی ملتی ہے. کیا آپ کے فیصلے سے مطمئن؟ ہمارے فیصلوں سے مطمئن ہو کر چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں طلاق اور خلا کی بھی نوبت آتی ہے. بھٹکل میں قائم یہ شرعی عدالت یہاں کے ساکنان کے لیے بیش قیمتی تحفے سے کم نہیں ہے. یہاں نہ صرف لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے بلکہ اس عدالت کے قیام سے لوگوں کے روپیوں اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے. خبر خاص، نظر خاص، ای ٹی وی نیوز.
طرز لباس کے اعتبار سے بھٹکل کے مسلمان ملک کے دوسرے مسلمانوں سے خاص مختلف نہیں ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو ان کی کچھ رسمیں ذرا ہٹ کر ہیں، یہی اس طبقے کو مخصوص بناتی ہیں۔ بھٹکل کے نوایتی مسلمانوں کا طرز زندگی بڑا ہی سادہ ہے۔ یہاں مرد ٹوپی، کرتا اور لنگی استعمال کرتے ہیں۔ بھٹکل میں کوئی موسم شدید نہیں ہوتا، اس لیے یہاں کے لوگ ہلکے پھلکے لباس ہی پہنتے ہیں۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، یہاں لڑکیاں شادی سے پہلے شلوار قمیض میں ملبوس ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد بیشتر خواتین ساڑیاں پہنتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اب جینز اور ٹی شرٹس کو بھی ترجیح دینے لگے ہیں۔ سادہ لباس زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ بھٹکل کے اندر جو ہے زیادہ گرمی اور زیادہ سردی نہیں ہوتی، تو اس لیے عموماً لباس جو ہے سادہ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے قمیض اور لنگی ان کی خاص قسم کی ہوتی ہے، عام پولیسٹر کی لنگی نہیں، اسے کاٹن کی اور وہ جو چیک کی خاص بنی ہوئی لنگی پہنتے ہیں، وہ جو دوسری جگہ پر بہت ہی نایاب ہوتی ہے، اور وہ بھی خاص اس کے بنانے والے بھی بھٹکلی حضرات ہوتے ہیں، جیسے مولانا کمپنی ہے جو انٹرنیشنل کمپنی ہے وہی بناتی ہے، اور دوسرے حضرات ہیں کاٹن کی بنی ہوئی خاص چیک کی بنی ہوئی سفید لنگیاں وہی زیادہ پہنتے ہیں۔ اور لڑکیاں عموماً شادی سے پہلے تک جو ہے قمیص مطلب شلوار قمیص اور دوپٹہ ضروری ہوتا ہے، اور شادی کے بعد جو ہے ساڑی بھی زیادہ پہنتی، زیادہ رواج ہے شادی پہننے کا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں دلہن کو سفید ساڑی کے اندر پہنا کر بٹھایا جاتا تھا، جبکہ سفید ساڑی دوسروں سب علاقوں میں بہت ہی معیوب سمجھی جاتی ہے، خاص کر کے دلہن کے لیے۔ ہمارے یہاں جو ہے سفید ساڑی کے اندر دلہن کو بٹھایا جاتا تھا۔ اب وہ کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، کبھی سرخ لباس میں پہناتے بھی ہیں، کبھی دوسرے کلر میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے اس میں۔ لباس کے اندر یہ جو نئی نسل جو آ رہی ہے، جو کالجز وغیرہ میں پڑھ رہی ہے، وہ لنگی کو چھوڑ کر زیادہ تر جینس میں اور ٹی شرٹس میں جو عمومی طور پہ وہ آ رہے ہیں۔ بھٹکل کے مسلمانوں کے یہاں شادی بیاہ کی رسومات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں شادیوں میں بارات اور رخصتی جیسی کوئی رسم نہیں ہوتی۔ قابل ذکر ہے کہ یہاں جہیز نہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں ہی ہے، دلہن اپنے گھر میں ہی ہے۔ اب اس کے عزیز رشتے دار دلہے کے گھر والے، دلہن کے گھر والے مطلب ان کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ شادی کی نکاح کی دوسری رات لڑکا دلہن کے گھر جاتا ہے، جہاں پر اس کے لیے ایک مخصوص کمرہ شب عروسی کے لیے سجا کر رکھا جاتا ہے۔ پھر لڑکی کا آنا جانا شوہر کے گھر میں لگا رہتا ہے، آتی جاتی رہتی ہے وہ، مگر جب تک لڑکی شوہر والوں کے گھر والوں سے مانوس نہیں ہوتی اور جب تک وہ اپنی مرضی سے شوہر کے گھر میں رہنے پہ رضامند نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کو رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی یہی رواج چل رہا ہے، مطلب لین دین تو بالکل نہیں، جہیز بالکل نہیں، رخصتی بالکل نہیں، رونا دھونا لڑکی کی رخصتی کے وقت بالکل نہیں۔ یہاں بچے اور نوجوان کھیل کود میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ساتھ ہی نوایتی زبان کے نغمے بھی گنگناتے ہیں۔ بدنام کرنا خواہ کی تو لگام کرنا خواہ، نوجوان کا بدنام کرنا خواہ، کی تو بدنام کرنا خواہ۔ بھٹکل کے قدرتی خوبصورتی اور یہاں تعلیمی میدان میں ترقی سے متاثر ہو کر مشہور شاعر و ادیب جگن ناتھ آزاد نغمہ سنج اٹھے تھے۔ کیا خوب سفر تھا میرا بھٹکل کا سفر بھی، کیا خوب سفر تھا میرا بھٹکل کا سفر بھی، شاداب ہوا جس سے میرا دل بھی نظر بھی تھا۔ ایک طرف سامنے گمسارے دل آرا تھا، ایک طرف سامنے گمسارے دل آرا، اور دوسری جانب تھا سمندر کا نظارہ۔ یہ حسن فضا اور ہوا کی یہ لطافت